الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إلى آخر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيب محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز حاضرین، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ نمبر 71 تلاوت کی ہے. کل جو مضمون گزرا تھا اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان کی عادات کا. آج کا جو آیہ مقصد تلاوت کی ہے اس میں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ ہے. اللہ بن نیاز جل شانہ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان کا بعض کا مددگار ہے، اولیاء ہے، دوست ہے، کارساز ہے. تو اس میں منافقین کا تذکرہ کیا تو فرمایا بعضهم من بعض، وہ بعض میں سے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اولیاء نہیں ہے. مومن کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس درجے کا ہے، بلند درجے کا ہے، اس سے کم درجے کا ہے، یعنی ایک نیکی میں زیادہ مقام رکھتا ہے، ایک تھوڑا سا کم رکھتا ہے، عالم ہے، عابد ہے، تو اس کا فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مومن کہتے ہی اسی کو ہے جو ولی ہو. اگر ولی نہ ہو تو پھر وہ مومن نہیں ہے. دنیا کا جو ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اولیاء کا کوئی معنی تو کریں گے نا، یا تو دوست کریں گے، یا ولی کریں گے، یا کارساز کریں گے، یا ساتھی کریں گے، کوئی معنی تو کریں گے. مومن ہوتا بھی وہی ہے جو ولی ہوتا ہے. یہ جو نماز مل کر ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر مقتدی بھی کوئی نہ آئے تو امام کس کو نماز پڑھائے گا؟ اگر مقتدی امام ملے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے، اور ساتھی بننے کے ساتھ ان کا ایک ساتھ ملنا، آنے والے نمازیوں کے صدقے سے امام کو سعادت ملی اور امام کے صدقے سے نمازیوں کو سعادت ملی. تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. ولایت کوئی آسمانی منصب نہیں ہے یا کوئی کسی اور، جن لوگوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی یا کوئی نبی ولی پیر، پہلے تو نبوت کا جب انکار کر دے گا تو پھر تو ولایت کا سرے سے فارغ. تو نبی ولی پیر پیغمبر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مومن کیا ہے پھر؟ تو اس لیے خدا را ایسے کلمات، ایسے جملوں سے انسان کو گریز کرنی چاہیے. ہر مومن کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، ایک شان دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، عزت دیا ہے، وقار دیا ہے. اور ہر گھر کے اندر، میں اکثر پہلے بھی کئی دفعہ اس بات پہ گزارش کی ہے، ہر گھر کے اندر اللہ نے ولی پیدا کیا ہے. ہر گھر کے اندر جہاں 40 مومن ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. ویسے ہر مومن ولی ہے، لیکن عرف عام میں اس کو ولی کہا جاتا ہے
جو نیکی کر کے اتنا اللہ کا قرب پا لیتا ہے، نیک اعمال کر کے زہد و تقوی کو اپنا کر، وہ اللہ جل شانہ کا قرب پاتا ہے کہ دنیا اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ ولی اللہ، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ جیسے اس کا آسان حال ایسے بتا دوں، ہم میں سے کسی کے گھر آنا جانا ہو تو گلی میں جس میں ہم گزرتے ہیں، گلی والے بھی کہتے ہیں یار ان کی آپس میں بڑی یاری ہے، ان کی بڑی دوستی ہے۔ تو جب بندے کا اللہ کے گھر میں آنا جانا ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ آنا جانا ہو جاتا ہے، دین کے معاملات کے ساتھ آنا جانا ہو جاتا ہے، ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ اس کی پہچان بن جاتے ہیں، اور دنیا دیکھ کر کہتی ہے یہ ولی اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، جو اپنا گھر کو چھوڑ کر رب کے گھر میں جاتا ہے۔ رب کا دوست ہے تو جاتے ہیں، ورنہ کون ملنے کسی کو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے بے نیاز کی مہربانی بھی تو دیکھیں کہ ہم آتے ہیں، ہمارے اندر کمیاں کوتاہی ہیں، اپنے دروازے رحمت کو ہمارے لیے کھولتا ہے، اور اس لیے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دروازہ تو پہلے کھلا ہوتا ہے، پھر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے یا اللہ جیسے یہ ظاہری دروازہ کھولا ہے، ایسے باطنی دروازے بھی کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بے نیاز ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض کے ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ہر مومن جو ہے اللہ رب العزت نے اسے مقام دیا ہے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بریائی سے روکتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹے جاؤ قرآن پڑھنے جاؤ، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس گرمی اور سردی کے موسم میں بندہ پھر بھی اپنی اولاد کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور امت مصطفیٰ کا وصف بھی یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ساری امتوں میں سے اعلیٰ امت جو ہے، اللہ بے نیاز فرماتا ہے میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، کیوں؟ ان کے اندر وصف ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی شان یہ جو ہمارے بزا اوقات نا کچھ دوستوں کے ذہن کو چھوڑو جی، پڑھتا ہے یا اپنی مرضی نہیں پڑھتا تو اس کو اپنا گناہ ملے گا، ہمیں کیا؟ نہیں، ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی مصلی امامت پہ ہے، اگر منبر پہ ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، امامت والے کا بھی حق بنتا ہے، مقتدی کا بھی حق بنتا ہے، ہم گھر میں سربراہ ہیں، گھر میں بھی حق بنتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور گناہوں کو یہ اگر کر رہا ہے تو اسے گناہ سے روکنے کی اپنی جرت طاقت کے مطابق جو ہے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مومن کا اعلیٰ وصف ہے، اور یہ ایک بہترین انسان کا نیکی کا ذخیرہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ باہر ہیں، کوئی دوست باہر کھڑا ہے، اسے آپ پیار محبت سے سلام کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا آ جا۔ وہ پہلے تو بہانے بنائے گئے، یار میرے کپڑے پلیت، میرا جسم پلیت، تو پھر اگر آپ کی کوشش کر دوسرے دن پھر ملتا ہے، آپ پھر کہتے ہیں، تیسرے دن لا محال وہ کہے گا یار یہ روزانہ کہتا ہے چل آج چل ہی جائے۔ وہ جو نماز پڑھے گا، نیکی کی طرف آئے گا، جب تک وہ اگر اسی پہ ہو سکتا وہ سجدہ کون سا سجدہ اس کا ربط جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ایک بزرگ تھے، پہلے بزرگی میں نہیں تھے، دنیا کی عیاشی میں تھے، تو ایک خاتون پہ عاشق ہوئے، تو سردیوں کا موسم، دونوں کا ملاقات کا وقت تعین ہوا، ساری رات اس کے انتظار میں رہے محبوبہ کے، لیکن محبوبہ آئی نہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، سوچا کہ یار وہ تو نہیں آئی، یہ اذان جو ہوئی ہے مسجد ساتھ ہے چلا جاتا ہوں۔ آیا سجدہ کیا، لذت ملی،
कैब मिला, सुरूर मिला। जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, कौन सा सजदा है वो बस आपका राब्ते टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ दे। बाहर निकला, निगाहें झुकी हैं, रास्ते पे वही महबूबा मिली, आवाज देती है, मेरी तरफ नहीं देखता, कहता है बस अब तेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, तो इससे भी एक हसीन मिल गया। तो नेकी की दावत इंसान को देते रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए कि यार मैं इतनी दफा कह बैठा हूँ, कह कह के थक गया हूँ, अब ये नहीं मानते, बात छोड़ दो। नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखें, बिलखुसूस नेकी की उमूर में। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आपने जब ऐलान नबूवत किया, मक्के वालों ने आगे से क्या रवैया अपनाया था? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर तबलीग छोड़ दी थी कि नहीं, ये नहीं मानते, आगे से उल्टा पत्थर मारते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आगे से बातें करते हैं। यहाँ तक उन लोगों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपके सहाबा पे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। फिर क्या उन्होंने तबलीग छोड़ दी? नहीं, बल्कि अपना मिशन जारी रखा। वो मिशन फिर ऐसे उरूज पे आया, वही लोग जो गालियाँ निकालने वाले थे, मुखालफतें करने वाले थे, वही एक दिन हल्का इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो। दावत इल्लल्लाह, दावत इला रसूल, ये इंसान को अपना हमा वक्त कोशिश के साथ जारी रखनी चाहिए। चाहे घर के अंदर है, कहीं भी हम बाहर नहीं कर सकते तो घर में तो इंसान कोशिश कर सकता है। बीवी बच्चे हैं, औलाद, दीगर इज़्ज़ा व अक़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी मिलने वाले हैं, उनको दावत देने में कोई इंसान का बिल भी नहीं आता कि किसी को कह दिया जाए भाई आ जा नमाज। हमारी क्या मामूल है, 10 बंदे बैठे चुप करके, उसमें से खिसकना जी मैं जा रहा हूँ, चलो तुसी बैठो। क्यों बैठो भाई? उन्हें बिल्कुल जोर दो कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ, आप भी उसी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हो, आओ। क्यों काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली जो नमाज है, आओ नमाज पे चलते। चलो सारे नहीं आएंगे तो आधे तो उठेंगे ना। कोई आपको बुरा भला कह देता है तो खुले दिल से उसकी और तनकीद को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो मोमिन का वसफ फरमाया, यामुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। जबकि मुनाफिक की आदत ये है, वो यामुरूना बिल मुनकर वयनहौना अनिल मारूफ, वो बुराई का हुक्म देता है और नेकी से रोकता है। यहाँ हमने डिग्रियाँ जो बना रखी हैं वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यही सोच लो, हम अगर नेकी की दावत दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म की पासदारी कर रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं, और जो अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है अल्लाह उसे कितनी जज़ा अता फरमाता है। तीसरा वसफ फरमाया, वयुकीमूनस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं। एक होता है नमाज अदा करना, एक होता है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने और अदा करने में फ़र्क है। पूरे कुरान पाक में नमाज अदा करने का तज़किरा नहीं है, नमाज कायम करने का तज़किरा है। नमाज कायम करना ये है, नमाज आज नियत की, फिर जिंदगी बीत गई, नमाज न छोड़ी, इसको कहते हैं नमाज कायम करना। और नमाज अदा करना क्या है? आज फजर पढ़ी, जोर से डंडी मार दी, असर पढ़ी तो मगरिब से छुट्टी, मगरिब पढ़ी तो इशा से छुट्टी, पहुंच गया पढ़ ली, ना पहुंचा ना पढ़ी, इसको कहते हैं नमाज अदा करना। अदा करने में और कायम करने में ये फ़र्क है। बकिया ऐसा इंशाअल्लाह जो है वो कल अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।